الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب الشغار۔ بہ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق۔ نکاح شغار کا بیان۔ نکاح شغار کا معنی خالی ہونا آتا ہے۔ یہ لفظ بنا ہے شغر البلد من السلطان سے۔ اس وقت بولتے ہیں جب شہر سلطان وقت سے خالی ہو۔ نکاح کے باب میں نکاح شغار وہ نکاح ہوتا ہے جس کی تفصیل ابھی معلوم ہوگی، جو نکاح مہر سے خالی ہوتا ہے۔ یہ لغوی مناسبت تھی۔ بعض حضرات نے اس کو شغر القلب سے ماخوذ مانا ہے۔ شغر القلب اس وقت بولا جاتا ہے جب کتا پیشاب کے لیے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے۔ تو اب مناسبت اس معنی کے اعتبار سے دو ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نکاح سے مہر اٹھا لیا جاوے آپسی اتفاق سے، تو ایسا نکاح شغار کہلاتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اپنی بیٹی دیتا ہے، آپ اس سے شادی کر لیجئے، اور اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر دیجئے، یا اپنی بہن کی شادی کہیں کرتا ہے اور کہتا ہے سامنے والے سے کہ اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دیجئے، اور یہ دونوں اس وقت تک مجامعت نہیں کرتے جب تک کہ دونوں طرف سے شادی کا قضیہ پورا نہیں ہو جاتا۔ اور اس میں آدمی یوں کہتا ہے لا ارفع رجل بنتک حتی لا ترفع رجل بنتی۔ ترجمہ آپ خود کر لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتے کے پاؤں اٹھانے کی طرح سے اس میں بھی رفع رجل کا معنی دونوں طرف سے پایا جاتا ہے۔ کہتا ہے لا ارفع رجل بنتک حتی لا ترفع رجل بنتی۔ یہ تو لغوی مناسبت ہوئی شرعی معنی کے اعتبار سے، اور شریعت میں آپ اس کا معنی جانتے ہی ہیں کہ شغار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی یا اپنی ماتحت کی کسی بھی خاتون کی شادی کسی کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ سامنے والا وہ اپنی بیٹی یا بہن یا اپنے کسی ماتحت خاتون کی شادی آپ کے ساتھ کرے، اور یہی آٹے ساٹے کا رشتہ ہی اور یہی بوضع کا تقابل ہی کہ ایک طرف کا بوضع دوسرے طرف کے بوضع کے مقابلے میں ہے، اسی کو مہر سمجھا جائے اور مہر کوئی متعین نہ کیا جاوے۔ یہ ہے نکاح شغار۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ نکاح شغار بالاتفاق پوری امت کے نزدیک ناجائز ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس کی حرمت پر منع پر اجماع نقل کیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ آگے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کر لیا اور مہر کی نفی ہو گئی تو نکاح ہوا یا نہیں؟ تو احناف کہتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر کی نفی کی شرط باطل ہو جائے گی اور مہر مثل لازم ہوگا، اس لیے کہ احناف کے نزدیک شرط فاسد سے نکاح نہیں فاسد ہوتا، شرط فاسد ہوتی ہے کل عدم ہوتی ہے۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ ایسا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔
اور نکاح کی تفسیر میں جو بات حدیث میں آ رہی ہے اس میں لفظ بنت کا تذکرہ ہے. والشغار ان یزوج الرجل بنتہ ابنتہ. تو یہاں اصل میں بنت نہیں مراد ہے، صرف بنت مثالن ہے. بنت ہو، بہن ہو، یا اس کی ولایت میں، اس کی ماتحتی میں رہنے والی کوئی بھی خاتون جس کا یہ سرپرست ہو، وہ اس طرح سے کوئی شادی کر دے کہ بوزعے کو بوزعے کے مقابلے میں رکھے، نہ کہ بوزعے کو مہر کے مقابلے میں. تو ایسی شادی کرنا بالاتفاق حرام ہے. البتہ اگلی بات ہوئی کہ احناف کے نزدیک کر لینے کے بعد نکاح منعقد ہو جاتا ہے، یہ شرط فاسد مانی جاتی، اور جمہور کے نزدیک نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمہور کی تائید فرما رہے ہیں اس باب سے. روایت کا ترجمہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نکاح شغار سے، اور شغار یہ ہے کہ مرد اپنی بیٹی کی شادی کر دے اس شرط پر کہ دوسرا بھی اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے اور دونوں کے درمیان کوئی مہر نہ ہو. حل للمرأة ان تہب نفسها لأحد، یہ دوسرا باب. اس باب کا حاصل ہے کوئی عورت لفظ ہبہ سے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اور کر دے تو معتبر ہوگا. مثلا ایک عورت کسی مرد سے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا اور ارادہ ہے اس سے نکاح کرنے کا، تو لفظ ہبہ نکاح کے انعقاد کے لیے اور صحت کے لیے کافی ہوگا یا نہیں. حضرات حنفیہ اور اکثر علماء کے نزدیک نکاح تو صحیح ہو جائے گا، اور مہر کا ذکر نہیں آیا تو مہر البتہ متعین کیا جائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا. احناف کے نزدیک لفظ تزویج، لفظ نکاح، لفظ ہبہ، ہر وہ لفظ جس سے جو تملیک کے معنی پر مشتمل ہو، گویا عورت یہ کہہ رہی کہ میں اپنے آپ کو میں اپنے ذات کو، اپنی ذات کا آپ کو مالک بنا رہی ہوں، اور مراد اس سے اس کی نکاح ہے، تو اس کا نکاح معتبر ہو جائے گا. مہر کا ذکر اگر نہیں کیا تو مہر مثل واجب ہوگا. البتہ دوسرے بعض علماء مثلا امام شافعی وغیرہ کے نزدیک یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک صرف دو لفظ سے نکاح ہوتا ہے، ایک لفظ نکاح اور ایک لفظ تزویج. روایت میں حضرت ہشام اپنے والد عروہ سے لیتے ہیں. روایت پڑھیے، بہی قال حدثنا محمد بن السلام قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا ہشام النبی ہے قال كانت خولة بنت حکیم من اللاتی وهبن انفسهن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت عائشہ اما تستحیی المرأة ان تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء قلت یا رسول اللہ ما ارى ربك الا يسارع في هواك. رواہ ابو سعید المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن ہشام عن ابیہ عن عائشة یزید بعضهم على بعض. یہ روایت محمد ابن سلام سے چل کر حضرت عروہ تک پہنچتی ہے. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنا نفس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا. من اللاتی وہبن انفسہن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ کیا عورتوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر رہی ہیں، ہبہ کر رہی ہیں؟ اما تستحیی المرأة، کہ عورت کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنی ذات کو مرد کے حوالے کر رہی ہے؟ فلما نزلت،
لیکن ایسا کرنا تھا، کہنا تھا حضرت عائشہ کا. پھر اوپر سے اللہ کی بارگاہ سے آیت نازل ہوئی، تؤوی الیک من تشاء ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. یہ جب آیت اتری اور اس میں اجازت دی گئی کہ اس طرح عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے کو کر سکتی ہیں، تو عائشہ کہنے لگی کہ قلت یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک. عجیب بات ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے منشا کے مطابق فیصلہ کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا پوری کر دیتا ہے. اس روایت کو ابو سعید مؤدب نے، محمد ابن بشر نے، عبدہ نے ہشام سے لیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عائشہ سے. ان میں سے بعض پر کچھ الفاظ کمی بیشی کے ساتھ بڑھا کر اور کم کر کے پیش کیے ہیں. اس روایت کی روشنی میں احناف کا کہنا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو آج بھی ہبہ کے لفظ سے کسی مرد کے حوالے کریں اور نیت نکاح کی ہو، نکاح کی نیت سے اسے قبول کر لیا جائے، تو یہ ایجاب و قبول مانا جائے گا، اور مہر کا ذکر گرچہ نہیں ہے مگر مہر مثل اس میں واجب کر دیا جائے گا. البتہ دوسرے علماء کرام مثلا شوافع وغیرہ جیسا کہ ابھی بتایا کہ ان کے ہاں چونکہ دو ہی صیغہ ہے، نکاح کا اور تزویج کا، نکاح کے لیے، اس لیے ہبہ کے لفظ سے یہ شادی صحیح نہیں ہے. تیسرا باب آ رہا ہے، باب نکاح المحرم. محرم سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ یعنی حالت احرام میں احرام والا خود نکاح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا دونوں احرام میں ہوں یا کوئی ایک احرام میں ہو. تو حالت احرام میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ اس میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک حالت احرام میں نکاح جائز، نہ نکاح جائز نہیں ہے. نہ خود اپنا کوئی نکاح کر سکتا ہے اور نہ دوسرے کا نکاح کر سکتا ہے. حنفیہ کے نزدیک حالت احرام میں نکاح جائز ہے، اور نکاح کے ساتھ انکاح بھی جائز ہے. اپنا بھی نکاح کر سکتا ہے اور کسی دوسرے کا وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مثلا اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. البتہ جمع کی اجازت نہیں ہے، مجامعت کی اجازت نہیں ہے. اس مسئلے میں بنیادی روایت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر حالت احرام میں نکاح کیا تھا. البتہ ائمہ ثلاثہ نے مسلم شریف کی ایک روایت سے استدلال کیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم لا ینکح ولا ینکح ولا یخطب. محرم نکاح نہیں کر سکتا، نکاح اس کا کیا بھی نہیں جا سکتا، یعنی نہ اپنا کر سکتا ہے نہ دوسرے کا کر سکتا، اور یہاں تک کہ نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتا. اس کا جواب احناف نے یہ دیا ہے کہ یہاں لا ینکح ولا ینکح ولا یخطب،
اس سے شان احرام کو بتانا مقصود ہے کہ جب آدمی نے احرام باندھ لیا ہے تو اب نکاح کے شغل کی طرف متوجہ ہونا، جس کا تعلق خواہشات نفس سے، عشق مخلوق سے، اور احرام میں سراپا تعلق عشق خالق سے. تو اب عشق الہی کا احرام باندھ لینے کے بعد عشق مخلوق کی طرف متوجہ ہونا یہ احرام کی شان کے خلاف ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا نکاح نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت طحاوی شریف میں ہے، اور خود یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے حالت احرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ذکر فرمایا ہے. روایت ہے بہی قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عینۃ قال حدثنا عمرو قال حدثنا جابر بن زید قال انبأنا ابن عباس تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. وهو محرم کا لفظ صاحب بتا رہا ہے کہ آپ نے حالت احرام میں یہ نکاح کیا تھا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.